السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جدید اسپتالوں کا تصور، بیماریوں کی تشخیص اور دوا کی بنیاد کس مسلم سائنسداں نے رکھی؟ کیا آپ نے کبھی الرازی یا ریزس کا نام سنا ہے؟ یہ وہ سائنسداں ہیں جنہوں نے چیچک اور خسرے کی تشخیص کی، بچوں کے لیے علیحدہ طبی وارڈ قائم کیے، کیمیا اور فلسفے میں انقلاب برپا کیا اور تجرباتی سائنس کو بنیاد فراہم کی۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم جانیں گے الرازی کی زندگی کا سفر، ان کی طبی خدمات، کیمیا اور فلسفے میں کارنامے، ان کی مشہور کتابیں اور ان کے سائنسی اثرات مشرق و مغرب پر۔ آئیے اس علمی ستارے کی روشنی میں سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ الرازی کا پورا نام تھا ابو بکر محمد بن زکریا الرازی۔ وہ 865 عیسوی میں رے میں پیدا ہوئے جو آج کا ایران ہے۔ ابتدائی طور پر وہ موسیقی، میوزک، فلسفے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ پھر انہوں نے کیمسٹری الکیمیا میں مہارت حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تجربات کے دوران کیمیاوی مواد کی وجہ سے آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ یہی بیماری انہیں طب کی طرف لے آئی۔ انہوں نے بغداد کے سفر کیا، جہاں انہوں نے مشہور ہسپتال میں تعلیم حاصل کی اور بعد میں وہیں کے چیف فزیشین بنے۔ الرازی کو دنیا کا پہلا ماہر امراض اطفال پیڈیٹریشین بھی کہا جاتا ہے۔ چیچک اور خسرے کے درمیان بھی فرق الرازی نے واضح کیا۔ ان کی مشہور کتاب الجدری والحسبہ میں آن اسمال پاکس اینڈ دی میسلس میں انہوں نے علامات، فرق اور علاج بیان کیا ہے، جو صدیوں تک یورپ میں میڈیکل نصاب کا حصہ رہی۔ تجرباتی طب کا بھی آغاز انہوں نے ہی کیا، کلینیکل میڈیسن کا، مریضوں کا معائنہ، مکمل تشخیص اور پھر علاج۔ اس ترتیب کو الرازی نے منظم کیا ہے۔ بغداد کے سب سے بڑے ہسپتال کے چیف بھی بنائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہسپتال کی جگہ کا انتخاب ایسے کیا کہ گوشت کے کئی ٹکڑے مختلف جگہوں پر رکھوائے اور جہاں گوشت سب سے دیر سے خراب ہوا وہ جگہ اسپتال کے لیے منتخب کی، یعنی صاف فضا، ہوا اور ماحول کی بنیاد پر۔ بچوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ وارڈ روم کا بھی مینجمنٹ الرازی نے کیا۔ یہ تصور سب سے پہلے رازی نے دیا، جس پر بعد میں یورپ میں عمل ہوا۔ نرسنگ اور ہاسپٹل مینجمنٹ کے اصول بھی الرازی نے بتائے۔ الرازی نے اسپتالوں کے اصول مرتب کیے کہ مریض کے ساتھ عزت و شرافت، ڈگنیٹی کے ساتھ پیش آیا جائے، نرسوں کی تربیت کی جائے اور دواؤں کے لیے علیحدہ شعبہ اور ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے۔ الرازی صرف طبیب اور فزیشین ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے فلاسفر بھی تھے۔ انہوں نے یونانی فلسفہ، خاص طور پر افلاطون، ارسطو اور سقراط کا گہرا مطالعہ کیا۔ وہ عقل کو مذہبی تقلید سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وہ عقل کو مذہبی تقلید سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ان کے فلسفے کے بنیادی نکات یہ تھے: دنیا کا خالق لازمی ہے مگر وہ مخلوق کی آزادی کا احترام کرتا ہے۔ انسان کی نجات علم، عقل اور اخلاق سے ہے۔ طبیب کو صرف جسم ہی نہیں، روح کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ یہ خیالات انہیں بعض مذہبی گروہوں سے دور کر دیتے تھے، لیکن ان کی علمی عظمت کو ہر کوئی تسلیم کرتا تھا۔ الرازی کو کیمسٹری کا ماہر بھی سمجھا جاتا تھا، مگر ان کا انداز جادوئی کیمیا سے مختلف تھا۔ انہوں نے تجرباتی بنیادوں پر مادوں کی درجہ بندی کی۔ ان کے تجربات میں شامل تھا تیزاب، ایسڈ جیسے سلفورک ایسڈ کی دریافت، الکحل کی تیاری، لیبارٹری کے آلات جیسے ریٹارڈ، فلاسک، واٹر باتھ اینڈ فلٹرز کا استعمال، مادوں کو تحلیل، بخارات اور جمع کرنے کے طریقے ایجاد کیے۔ الرازی کی کتاب الاسرار، بک آف سیکریٹ، آج بھی کیمیا کے ابتدائی اصولوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ الرازی کی سب سے مشہور کتاب الحاوی یا لائبر کانٹیننس یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے جس میں 1000 سے زیادہ بیماریوں، ان کے علاج، ان کی علامات، اسباب اور علاج کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب لیٹن لینگویج میں ترجمہ ہوئی اور صدیوں تک یورپ کی جامعات میں بطور نصاب پڑھی جاتی رہی۔ دیگر مشہور کتابوں کی اگر ہم بات کریں تو ان میں کتاب المنصوری، کتاب الجدری والحسبہ، کتاب الاسرار، کتاب الطب روحانی وغیرہ جیسی کتابیں شامل ہیں۔ الرازی کی کتابوں کا ترجمہ لیٹن لینگویج، فرانچ اور انگلش میں بھی کیا گیا۔
यूरोपीय अतिब्बा जैसे कॉन्स्टेंटाइन द अफ्रीकन, गेरार्ड ऑफ द सिरवना और एविसेना ने उनसे इस्तेफादा किया। 13वीं से 17वीं सदी तक यूरोपीय मेडिकल निसाब अर्राजी की तालीमात पर मबनी रहा। अर्राजी को गेलेन ऑफ अरब कहा गया। उनकी अखलाकी तिब्बी तालीमात आज भी जदीद मेडिकल एथिक्स की बुनियाद है। अर्राजी इंतहाई नरमदिल, सादा मिजाज और खिदमत खल्क में पेश थे। वह कभी गरीब मरीज से फीस नहीं लेते थे। वह अक्सर कहते थे, एक तबीब का सबसे बड़ा मकसद इंसानियत की खिदमत है, न कि दौलत प्रॉपर्टी को जमा करना। उनके आखिरी उम्र में आंखों की बीमारी ने उन्हें बिनाई से महरूम कर दिया। 925 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ, मगर उनका इल्म आज भी जिंदा है। अर्राजी हमें सिखाते हैं कि इल्म व तहकीक की कोई हद नहीं होती, कि खिदमत खल्क ही सबसे बड़ा मकसद है, कि अक्ल, तजर्बा और इल्म इंसान को खुदा की तरफ ले जाता है। उनकी ज़िंदगी हर तालिब इल्म, मुहक्किक और मुआलिज के लिए मशाल राह है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप किस अगले मुस्लिम साइंसदान पर वीडियो देखना चाहते हैं।